يطيعون الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دعا ہے کہ مالک کائنات قانیان کا یہ پرخلوص ہے تمام اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آپ تمام مومنین کی دلی حاجات پوری فرمائے۔ جو مومنین بیمار ہیں صدقہ بیماری کربلا کا صحت کلی عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں مالک کائنات اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ہماری لاکھوں کی ایک دعا، کروڑوں کی ایک دعا ہمارے حقیقی وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ صلوات پڑھیں بواجب اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے۔ بسم اللہ ماشاءاللہ۔ چہرے کھلا کے بیٹھنا ہے، بسم اللہ۔ سینہ چوڑا کر کے بیٹھنا ہے، کیونکہ جس کے سینے میں علی ہونا وہ ایسے نہیں کرتا۔ سینہ آپ کے سینے میں علی ہے، سینہ چوڑا کر کے بیٹھنا۔ آپ سب ہم سب خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہم کو بن مانگے علی جیسا امام عطا کیا۔ بے شک تھوڑا بے تھوڑا شک۔ بولنا، بن مانگے، مانگ کے نہیں، بن مانگے علی جیسا امام عطا کیا۔ امام ہوتا کیسا ہے، امام ہونا کیسا چاہیے؟ جملہ کہنے والا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ کے یہ چہرے گلاب کی طرح کھل جائیں گے۔ بسم اللہ۔ امام وہ ہوتا ہے جب اس کا نام کسی محفل میں لیا جائے تو شرمندگی نہ ہو۔ بے شک بے شک۔ امام وہ بنا جس کا نام اگر تو کسی محفل میں لے تجھے شرمندگی نہ ہو۔ امام ہر لحاظ سے مضبوط ہوتا ہے، بے شک۔ کسی لحاظ سے کمزور نہیں ہوتا۔ سخاوت میں، شجاعت میں، بہادری میں، علم میں، حلم میں، ہیبت میں، فہم میں، زہد میں سب مضبوط ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا علم پتہ کتنا ہے؟ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے علم کے 10 درجے بنائے۔ توجہ، اللہ نے علم کے 10 درجے بنائے، 9 درجے مولا علی علیہ السلام کو عطا کیے، 1 درجہ پوری کائنات کے عالموں کو عطا کیا۔ کبھی نبی نے مولا علی کے علم میں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کبھی فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، کبھی مولا نے خود فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کبھی فرمایا پوچھو پوچھو مجھ سے آسمان کے راستے، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے بتاتا ہوں۔ مولا نے فرمایا اگر میرے لیے مسند قضا بچھا دی جائے تو میں انجیل والوں کو انجیل سے، زبور والوں کو زبور سے، قرآن والوں کو قرآن سے اور تورات والوں کو تورات سے جواب دوں۔ یاد کسی کا محتاج نہ ہو۔ میں یہ بھی بتا سکتا ہوں، مولا نے یہ بھی فرمایا مجھے خدا کی قسم مجھے علم ہے کہ قرآن کی ہر آیت کہاں نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، دن کو کون سی نازل ہوئی، رات کو کون سی نازل ہوئی، خشکی میں کون سی نازل ہوئی، تری میں کون سی نازل ہوئی۔ چہرے کھلا کے بیٹھتے ہیں۔ بسم اللہ۔ باسی چہرے لے کے ذکر علی کے سائبان میں آنا حرام ہے۔ بے شک۔ علم مولا کا آپ سب کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے، میں حقیق سا بندہ ہوں، کوئی نبی نہیں بیان کر سکتا مولا کے، کوئی اور کیا کرے گا۔ ابن عباس نے کہا یا علی بسم اللہ کی تفسیر بیان کیجئے۔ چہرے کھلا کے بیٹھ جائیں، بولنا تھوڑا بولو زیادہ بولو آپ کی مرضی، چہرے آپ کے کھلکھلاتے ہوئے نظر آنے چاہیے۔ ابن عباس نے کہا مولا بسم اللہ کی تفسیر بیان کیجئے۔ مولا نے ساری رات تفسیر بیان کی بسم اللہ کی۔ جب دن ہوا نا مولا نے فرمایا اے ابن عباس سن لے، اگر میں بسم اللہ کی تفسیر کرنا چاہوں تو میں اتنی تفسیر کروں کہ وہ تفسیر 70 اونٹوں پر بار آ جائے۔
لیکن تو جان لے جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو کچھ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ بے کے نقطے میں ہے۔ اور اے ابن عباس تو جان لے وہ بے کا نقطہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ جیو زندگی ہو گئی۔ وہ نقطہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ جب ابن عباس نے یہ سنا نا تو اس نے ہاتھ باندھ لیے، اس نے کہا خدا کی قسم میرا اور تمام صحابہ کرام کا علم آپ کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ چہرے میں بار بار کہہ رہا ہوں، چہرے کھلکھلاتے ہوئے رہتے ہیں۔ کیا ہے؟ ایک قطرہ ہے۔ ارجی المطالب مطالب الصول نور الابصار شواہد النبوہ سوائق محرکہ ابو الغنا جنابی المودت ارجی المطالب میں سرکار دو عالم کے یہ فرمان درج ہے۔ رسول خدا نے فرمایا جو بندہ موسیٰ کون کی حیبت کے ساتھ، ابراہیم کون کے فہم کے ساتھ، یحییٰ کون کے ذہن کے ساتھ، آدم کون کے علم کے ساتھ دیکھنا چاہے، اسے چاہیے کہ وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھے۔ کیا کہنا؟ جو ان سب کو ملا کے دیکھنا چاہے اسے چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کو دیکھے۔ اب آیت میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، انما ولیکم اللہ، بڑی مشہور آیت ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ اللہ فرماتے ہیں ایک میں ولی ہوں، ایک میرا رسول ولی ہے، ایک وہ ولی ہے جو نماز بھی قائم رکھتا ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ اچھا یہ آیت نازل کب ہوئی؟ بندہ آیا دروازے پر، مولا علی نماز پڑھے، سائل نے کہا کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ دے؟ عزت حیدر کی قسم، چادر زہرا کی قسم، کسی نے بھی کچھ نہ دیا، علی نے بھی کچھ نہ دیا، کسی میں علی بھی شامل تھا۔ اب مولا علی کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے، تو یہاں بندہ غیور نقوی جیسا نماز تو نہیں پڑھ رہا تھا، علی نماز پڑھ رہا تھا، وہ اللہ کے خیالات میں گم تھا، اللہ کے خیالات میں گم تھا۔ سائل نے دوبارہ کہا کوئی اللہ کے نام پہ دے، کسی نے بھی کچھ نہ دیا، کسی میں علی بھی شامل۔ اس نے آسمان کی طرف منہ کیا، اس نے کہا اللہم انی شاہدن علی بیتک، اے اللہ تو گواہ رہنا میں تیرے در سے خالی جا رہا ہوں۔ جب اللہ کو پکارا تب علی نے مشتری نکال کے دی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ جب اللہ کو پکارا علی نے تب مشتری نکال کے دی۔ اچھا اللہ کو پکارا تھا نا اس نے، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ خود دیتا، کوئی پتھر وغیرہ اینٹ سونے والی کوئی پھینک دیتا نیچے، کوئی پہاڑ شہاڑ کوئی ہیرے جواہرات اوپر سے نیچے دے دیتا۔ علی تو نماز پڑھ رہا تھا، سمجھانا چاہتا ہوں، ظاہر علی غائب علی کی عبادت کر رہا تھا۔ کون سمجھے گا؟ ظاہر علی غائب علی کی عبادت کر رہا تھا، بندہ علی اللہ علی کی عبادت میں مشغول تھا۔ سائل نے پکارا اللہ کو، سائل نے پکارا اللہ کو، اس وقت علی نے دی مشتری، علی نے دی۔ اللہ اوپر سے کوئی اینٹ پتھر سونے کا پھینک سکتا تھا لیکن نہیں دیا۔ وہ دنیا والوں کو بتانا چاہتا تھا کہ آواز تم چلی کو لگاؤ گے عطا علی کرے گا۔ بہت شکریہ۔
کیا کہیں؟ آواز جلی کو لگاؤ گے، ادا علی کرے گا۔ کچھ قافلہ آیا، کوئی قافلہ آیا یمن سے، رسول خدا ممبر پر تشریف فرما تھے۔ اچھا اس سے پہلے مولا سے ایک جملہ عطا ہو گیا، پڑھ دوں؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، ناراض نہیں ہوگے؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ بولا کرے یار، ادھر بولو گے قبر میں خاموش رہو گے، صحیح ہے، ادھر بولو گے نا قبر میں تمہاری جگہ پہ علی علی کے بیٹے بولیں گے۔ بے شک بے شک۔ رام بابا نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، توجہ میری طرف، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز تو شیطان نے بھی پڑھی تھی، نماز تو شمر نے بھی پڑھی تھی، نماز تو 9 لاکھ بھی پڑھ رہے تھے، ان کی معراج تھی؟ ان کی معراج تھی، نماز نہیں تھی۔ مولا علی نے اس کی تفسیر میں فرمایا انا صلاۃ المومنین، مومن کی نماز میں ہوں۔ تو اب میں جملہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں، یہ 2 یا 4 رکعت والی نماز مومن کی معراج نہیں، ولایت علی مومن کی معراج ہے۔ بہت شکریہ، ہاتھ اونچے 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 حیدری، یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو۔ 2 یا 4 رکعت والی نماز مومن کی معراج ہے، اگر دوسرے علی دل میں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پریشان تو نہیں ہو؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ اہل یمن کا قافلہ آ رہا تھا، رسول خدا ممبر پر تشریف فرما تھے۔ انہوں نے فرمایا، صحابہ کرام سارے اکٹھے تھے، انہوں نے فرمایا یہ جو قافلہ آ رہا ہے نا، ان کے ایمان بڑے پختہ ہیں۔ توجہ میری طرف، بیٹھ کر رہی، بسم اللہ۔ ان کے ایمان بڑے پختہ ہیں، عقیدے بڑے اچھے ہیں۔ رسول خدا بہت تعریف کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بندہ منصور نامی، توجہ شرط ہے، توجہ کرے گے تو لطف آئے گا۔ بسم اللہ۔ منصور نامی بندہ 7,000 فوجیوں کے ساتھ میرے وسیع کی نصرت کرے گا، صحیح ہے، میرے وسیع کی نصرت کرے گا۔ انہوں نے پوچھا سائیں تھوڑا وسیع کون ہے؟ انہوں نے پوچھا سردار وسیع کون ہے آپ کا؟ نبی کو جلال آیا، انہوں نے فرمایا وہ جس کی شان میں یہ نازل ہوئی وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، تفرقہ نہ پھیلاؤ، اللہ کی رسی تو میرا وسیع ہے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جس کی شان میں یہ نازل ہوئی إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، اللہ کی پناہ سے مراد قرآن، خاص لوگوں کی پناہ سے مراد میرے وسیع کی پناہ۔ انہوں نے فرمایا حبل من الناس سے کیا مراد ہے؟ نبی نے فرمایا وہ جس کی شان میں یا نازل ہوئی۔ دیو ماشاءاللہ۔ وان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، اور ایک بندہ روز محشر کہے گا کہ کاش میں نے جنب اللہ کے حق میں کوتاہی نہ کی ہوتی۔ جنب اللہ ہی تو میرا وسیع ہے۔ فرمایا جنب اللہ سے کیا مراد ہے؟ نبی نے فرمایا جس کی شان میں اللہ نے یہ نازل کی وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَا لَيْتَنِی اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِیلًا، اور اس دن ظالم ہاتھ کاٹے گا، نیاز خان جی، اس دن ظالم ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ اس کی سبیل کو بھی مان لیا ہوتا۔ دیو نبی نے فرمایا سبیل سے مراد میرے اہل بیت ہے۔ اب نبی نے کون سی آیت پڑھی؟ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِی اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِیلًا، اس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ اس کی سبیل کو بھی مان لیا ہوتا۔ تو رسول نے ایک بات تو واضح کر دی، جو ولایت علی کا منکر ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہی ظالم ہے۔ بولنا جو ولایت
ایک اور جگہ پہ ہے قرآن میں ہے کہ کافر ہاتھ کاٹے گا کہے گا یا لیتنی کنت ترابا معصوم نے فرمایا منافق ہاتھ کاٹے گا کہے گا یا لیتنی کنت ترابا یا لیتنی کافر بھی کہہ رہا ہے یا لیتنی کنت ترابا منافق بھی کہہ رہا ہے یا لیتنی کنت ترابا چھٹے بادشاہ کے پاس ایک بندہ گیا اس نے کہا یا اپنا رسول اللہ منافق بھی کہتا ہے یا لیتنی کنت ترابا کاش میں مٹی ہوتا کاش میں مٹی ہوتا منافق بھی کہتا ہے کاش میں مٹی ہوتا کافر بھی کہتا ہے کاش میں مٹی ہوتا امام نے فرمایا کافر اور مشرک وہ ہے جو علی کا دشمن ہے کافر اور مشرک وہ ہے میں محنت کرنے لگا ہوں کافر اور مشرک وہ ہے جو علی کا دشمن ہے اور روز محشر وہ بندے کافر اور منافق کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا کاش میں علی کا شیعہ ہوتا یہ ہاتھ کسی کے محتاج ہے کاش میں علی کا شیعہ ہوتا کاش میں علی کا شیعہ ہوتا اب اللہ نے دشمن علی کو کافر بھی کہا ہے توجہ میری طرف ہے اللہ نے دشمن علی کو کافر بھی کہا ہے منافق بھی کہا ہے ظالم بھی کہا ہے اب منکر علی جتنا بھی عبادت گزار ہو وہ کافر ظالم اور منافق تو ہو سکتا ہے عبادت گزار نہیں ہو سکتا کیونکہ عابد بننے کے لیے شرط ہے ولایت علی جب وہ بندہ روز محشر اللہ کے سامنے اپنے اعمال لے کے آئے گا یا اللہ میں نے نماز پڑھی میں نے روزہ رکھا میں نے زکوٰۃ دی میں نے فنڈ نکالا میں نے حج کی اللہ سارے اعمال اس کے منہ پہ لے کے مارے گا اور کہے گا جا لے جا اپنے اعمال کو تیرے اعمال میں سے بغض علی کی بدبو آ رہی ہے بہت شکریہ یہ ہاتھ کسی کے محتاج سارے مل کے نعرہ حیدری آپ کے کیا ہوتے ہیں آپ کا کیا ہوتا ہے صلوات پڑھ دے بابا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بس دو جملے مصائب کے دو اداداروں کے لیے ایک جو تم میں خون رو رہا ہے ایک جو شکستہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے آئی ہے میں جملے بدل دیتا ہوں ایک وہ جس کو شام کا بازار کھا گیا اللہ ہے ایک وہ جس کو شام کا بازار کھا گیا ایک وہ جس کو کمینے کا دربار کھا گیا اللہ ہے حارث آیا اپنے گھر میں اللہ کسی کا محتاج نہیں کرے دعا کر سکتا ہے حارث آیا گھر میں شہزادوں کے رونے کی آواز آئی اس نے کہا توا یہ کس کے بچے رو رہے ہیں اس نے کہا کسی ہمسائے کے ہوں گے کسی ہمسائے کے ہوں گے اس نے کہا اگر کسی ہمسائے کے ہوتے نا تو چپ ہو گئے ہوتے یہ تو لاوارسوں کی طرح رو رہے ہیں یہ تو لاوارسوں کی طرح رو رہے ہیں اس نے کہا آواز کمرے سے آ رہی ہے مجھے چابی دے مومنہ مائیے کا چابی گم ہو گئی ہے چابی گم ہو گئی ہے اس کمینے نے پتھر اٹھایا ہائے کیا غربت ہے پتھر اٹھایا تالے پہ مارنے لگا مقدمین یہ پڑھا کرتے تھے پتھر تالے پہ نہیں رقیہ کے جگر پہ لگ رہا تھا اندھیرے میں ہاتھ مارنے لگا اندھیرے میں ہاتھ مارتا 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 اس جگہ اس کے ہاتھ لگے جہاں بی بی اپنے بچوں کی کنگھیاں کیا کرتی تھی بوسے لیا کرتی تھی وہ دونوں شہزادے آرام سے سو رہے تھے جیسے ہی ان کی زلفوں میں ہاتھ آئے ان کے پیر زمین سے اکھڑنے لگے ان کے پیر زمین سے اکھڑنے لگے باہر لے کر آیا ابھی کچھ سیڑھیاں رہتی تھی پہلے تو آرام سے لے کے آ رہا تھا اس کمینے کو پتہ نہیں کیا ذہن میں آیا کہ چھوٹے شہزادے کو دھکا دیا سیڑھیوں سے نیچے چھوٹا شہزادہ گرا بڑے شہزادے کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں بھیا کوئی پٹی ہے تو دے میری پریشانی بڑھ گئی ہے
رحمان